السلام علیکم، صبح بخیر۔ کیا حال ہے آپ کا؟ رات کو بہت لیٹ شوٹ ختم ہوا، لیٹ سوئی اور پھر اٹھی، پھر سوئی، پھر اٹھی، پھر سوئی۔ آنکھ نہیں کھل رہی تھی، آج دل نہیں کر رہا تھا جانے کو۔ جیسے بچے نہیں ہوتے، چھٹیاں جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو دیر ہو جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری چھٹی ہو گئی۔ اس طرح میں بھی یہی کہتی رہتی ہوں، ہائے چھٹی ہو جائے، چھٹی ہو جائے، چھٹی ہو جائے، لیکن چھٹی نہیں ہوتی۔ لیکن پھر سوچتی ہوں کام تو بھائی اپنا ہی ہے، کرنا ہی پڑے گا، تو پھر چلے ہی جاؤ۔ تو ابھی بس میں جانے والی ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ نے میری امی اور خالہ کی یادوں کو میرے ساتھ یاد کیا اور آپ لوگ خوش ہوئے۔ وہ تو بہت سی ویڈیوز ہیں جو میں نے امی کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کو ساری تو نہیں بھیج سکتی نا، ساری تو نہیں دکھا سکتی، لیکن آپ کو پتہ چل گیا امی اور خالہ دونوں بہت ہی کیوٹ تھیں، بہت ہی پیاری تھیں۔ دونوں بہنوں کی بہت دوستی تھی، اور میری جو امی تھی وہ ذرا نخرے والی تھی۔ خالہ ان پہ جان دیتی تھی، خالہ کو بیچاری پیچھے 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 پھرتی، میری بہن میری باجی، میری بہن میری باجی، میری بہن میری باجی۔ اور امی ذرا مغرور تھی تھوڑی سی، تو ہماری خالہ کے ساتھ ہماری بہت دوستی تھی، کپڑوں کی، جولریوں کی، بہت زیادہ، بہت پیار تھا ہمارا۔ تو آخری بار میں نے ان کے بال کاٹے تھے، اور جب میں آخری بار ان سے ملنے گئی، جب میں نے ان کو یہ بھی کہا اب گانا گایا بھی نہ جاؤ چھوڑ کر، اس کے ایک ہفتے بعد وہ چلی گئی۔ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک ہفتے بعد چلی جائے گی، اور میں نے پلان کیا کہ میں ان سے جا کے ملوں گی، تو اسی رات خبر آ گئی کہ وہ چلی گئی ہے، اور میرا نام لے رہی تھی، بلا رہی تھی مجھے۔ بس چلے جاتے ہیں جانے والے، لیکن لوگ کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ غم دور کم ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں سمجھتی ہوں۔ جیسے ایج کی بات ہے، جس ایج میں ہوں اس ایج میں اپنے جو گئے ہوئے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں۔ سنبل باجی بہت یاد آتی ہیں۔ سنبل باجی کے ساتھ میرا بہت وقت گزرا ہے، بہت زیادہ۔ کراچی میں ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے دونوں، اور وہ میرا بہت فکر کرتی تھی۔ کرونا کے دنوں میں ان کو میری فکر ہوتی تھی، ان کو میری فکر ہوتی تھی کہ یہ باہر جاتی ہے، یہ پھرتی رہتی ہے، مجھے کبھی کہتی تھی پیاز کھاؤ، کبھی کہتی تھی ماسک لگا، کبھی کہتی تھی آواز نہیں آتی۔ وہ بہت معصوم تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جان لیوا بیماری ان کی جان ہی لے جائے گی۔ ہر پل یاد آتی ہیں، ہر لمحہ ان کے بغیر عجیب سا لگتا ہے، یقین نہیں آتا کہ کیا وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ میرے پیرنٹس کو یاد کرنے کا زیادہ شاید یہ وجہ بھی ہے کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، جب جتنی میری عمر ہے کافی زیادہ ہے، میرے خیال میں اپنی زندگی میں 5 یا 6 سال ان سے دور رہی ہوں۔ اس سے زیادہ میں ان سے دور رہی نہیں ہوں، کیونکہ جب میری شادی ہوئی ہے تو میں آرمی میں تھی، تو چلے گئے تھے ہم لوگ پوسٹنگز کے لیے باہر میرے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن پھر اس کے بعد میں امی ابا جو ہیں وہ اکیلے تھے، تو سب سے چھوٹی ہوں نا میں، تو پھر ہم جب واپس آئے تو امی ابا ہمارے ساتھ آ گئے۔ یہ تقریباً میں 5 یا 6 سال ان سے دور رہی ہوں گی اپنی زندگی میں۔ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہوں، اور آخری وقت تک میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اس لیے میرا گھر سونا ہوا، میرے گھر کے کمرے خالی ہوئے، میرے گھر کی رونقیں گئیں۔ امی ابا ہوتے تھے، پہلے ابا ہوتے تھے، ابا اٹھتے تھے، اٹھ کے سب سے پہلے وہ اخبار پڑھتے تھے، ٹی وی لاؤنج اخباروں سے بھرا ہوتا تھا، اور ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت اخبار آتے تھے۔ پھر ان کو کھانے کا بہت شوق تھا، ہر وقت کہتے تھے اج اسی کی پکانا ہے، اج اسی کی پکانا ہے، تو وہ پھر کھانے کا شوق۔ پھر امی جو تھیں ان کو ابا کی فکر، ابا کے کھانے کی فکر، اور ہمارے گھر میں ہر وقت کچن میں ہوتا تھا کہ آج پکے گا کیا۔ ہمارے ابا گوشت کھاتے تھے، گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اس زمانے میں گوشت بھی سستا ہوتا تھا، اب تو گوشت کھانا بندہ سوچتا ہی رہتا ہے، اچھا ہفتے میں 1 دن پکائیں کہ 2 دن پکائیں، اور بوٹیاں گنتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے گھر میں صرف گوشت پکتا تھا، گوشت میں سبزی ڈال لیں تو ڈال لیں، ورنہ گوشت ابا کھاتے تھے، اور گوشت ہی پکتا تھا، اور گوشت کی ہی ساری باتیں ہوتی تھیں۔ تو وہ شاید ان کا ساتھ، ان کے ساتھ رہنا،
اس وجہ سے شاید میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں. اور میں چونکہ میرے گھر میں تھے وہ، میں اسی گھر میں ہوں، اور اب میں امی کے کمرے میں ہوتی ہوں، تو اس لیے وہ سب چیزوں سے آپ نکل نہیں سکتے اتنی آسانی سے. تو خیر، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ بور نہیں ہوئے، آپ لوگ خوش ہوئے میری امی اور خالہ کی ویڈیوز دیکھ کر، اور میری گھریلو ٹائپ باتیں سن کر آپ بور نہیں ہوتے ہیں. بس اپنی اپنی انٹرسٹ کی بات ہے. مجھے یہ باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، یہ باتیں کرنا زیادہ اچھی لگتی ہیں، کیونکہ میں اپنی فیملی، اپنے گئے ہوئے رشتہ داروں کو بہت یاد کرتی ہوں، اور میں بہت مس کرتی ہوں. میری یادیں جو ہیں وہ دماغ میں گھسی رہتی ہیں، اس لیے میں اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو بہت مصروف رکھتی ہوں، کیونکہ اگر میں مصروف نہیں رکھتی تو پھر میں ان یادوں میں کھو جاتی ہوں، جو کہ شاید صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نکلے آپ ان چیزوں سے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے ان سے نکلنا. شاید کچھ لوگ میری بات کو ریلیٹ کر رہے ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بھی میری باتیں سنتی ہیں. حالانکہ میں تو کافی بڑی بڑی باتیں کرتی ہوں، مطلب میچور باتیں، بڑی باتیں، بڑی باتیں. آپ لوگوں کی بچوں کے انٹرسٹ کی بات کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شاید بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان، جیسے بچے بھی ہیں، بڑی بھی خواتین ہیں، بڑے بھی لوگ ہیں، شاید مرد بھی کچھ سنتے ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں. رشتے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ماں باپ، بہن بھائی، یہ بہت ضروری رشتے ہیں. اس کے بعد خالہ، پھپھو، یہ بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ زارا سے کہتی ہوں کہ آپ خالاؤں سے تھوڑی بہت بات کیا کرو، پھپھو سے ایک آدھ میسج کر لیا کرو. بیٹا، جو اپنے رشتے ہوتے ہیں نا، ان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگ مس کرتی ہیں نا، وہ لوگ کہتی ہیں زارا کہاں ہے، بات نہیں کرتی ہے، کدھر چلی گئی، ہم سے بات کرے نا. تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بزی ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتی ہوں کہ زارا ان سے بات کرتی رہے. کیونکہ بیٹا یہ والا نہیں، مجھے جیم دے دو کہ زارا ان سے بات کرتی رہے، کیونکہ زارا کو وہ مس کرتے ہیں. چھوٹی سی بات کرنے سے بھی خوش ہو جاتے ہیں لوگ. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ لوگ خوش ہو جائیں. مجھے پنکھا آہستہ کر دو. آج ناشتے میں کھانے لگی ہوں پینٹ بٹر سینڈوچ. آپ کو پتہ ہے پینٹ بٹر کیا ہوتا ہے؟ پینٹ بٹر بہت مزے کی چیز ہوتی ہے. مونگ پھلی کا بٹر یہ ملتا ہے بازار میں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ لوگ کھاتے ہی ہوں گے شوق سے. تو ہاں، بس ٹھیک ہے. پینٹ بٹر سینڈوچ کھاؤں گی، ساتھ میں چائے پیوں گی، کیونکہ گاڑی آنے والی ہے. باقی باتیں ابھی تھوڑی دیر میں کرتی ہوں. ابھی فکر نہ کریں، بات ختم نہیں ہوئی، پکچر ابھی باقی ہے. ناشتہ کر لوں پھر بات کرتے ہیں. ہاں جی، ناشتہ ہو گیا. بس اتنا سا ناشتہ کرنا ہوتا ہے مجھے اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے. تو میں بات کر رہی تھی یادوں کی. ایک دن مجھے اتنا عجیب سا ہو رہا تھا کچھ دنوں سے بہت، تو میں اپنی دادی کے گھر چلی گئی. میری دادی کا گھر کرشن نگر میں تھا، اور وہ پارٹیشن کے بعد میرے ابا اور بہت بڑے رائٹر ہیں ممتاز مفتی، ان دونوں نے وہ گھر لیا تھا، اور میرے ابا کو پھر الاٹ ہوا تھا. اس گھر میں بہت سی یادیں تھیں. عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی کہ مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. وہاں میرے چچا رہتے تھے بہت سال، پھر وہ چچا فوت ہو گئے. وہ گھر پھر ظاہر ہے کہ وہ عجیب واقعہ ہوا کہ وہ جب میرے دادا وہاں تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں ان باتوں سے، میں کیے جا رہی ہوں ایسے ہی، چلے سن لیں، کوئی بات نہیں. تو میرے دادا تھے نا بڑے معصوم سیدھے سادے آدمی تھے. جب پارٹیشن کے بعد سب لوگ ادھر ادھر سے رولے کھلے آئے، تو ان کی ایک کزن سسٹر تھیں جو آئیں، انہوں نے کہا کہ ہائے بھائی، میرے بچے بھی یہ ہو گئے، وہ ہو گیا، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں. میرے دادا نے ان کو رکھ لیا. ہوتے 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 جیسے کہ ہوتا ہے دنیا میں، انہوں نے قبضہ ہی کر لیا، اور انہوں نے گھر کے بیچ میں جو ان کا صحن تھا اس میں اتنی بڑی دیوار ڈال لی، اور وہ اس سائڈ انہوں نے خود لے لی، اس سائڈ دادا کو دی تھی. وہ معصوم تھے. میرے ابا درویش ٹائپ آدمی تھے، ملنگ ٹائپ آدمی تھے. ان کو اس بات کا
پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر ور کیا ہوتا ہے. یہ لوگ تو ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ میرے ابا کا کراچی میں رام سوامی میں فلیٹ تھا, اپارٹمنٹ, جہاں سبل باجی اور نیلم باجی ہوتی تھیں. میں تو پیدا نہیں ہوئی تھی تب. تو ابا جب پاکستان لاہور جب شفٹ ہوئے تو میرے خالو کو دے آئے اور کہنے لگے یہ تم لے لو. جیسے کوئی کپڑے نہیں ہوتے کہ یہ شرٹ تم لے لو, نہ کوئی حساب, نہ کوئی کتاب, نہ کوئی لین, نہ کوئی دین, دے دیا. تو اس طرح کے معصوم لوگ اس وقت ہوا کرتے تھے. اسی طرح میرے دادا نے بھی وہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم مادر لے لو, اور میرے ابا نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے. میرے ابا کے ایک ہی بھائی تھے جو جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے, اور ایک بہن تھی جو ہماری پیاری پھپھو پروین عاطف, جو بہت بڑی رائٹر تھی. وہ بھی ایسی تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرنا ہے اس چیز کا. اینی وے, تو وہاں بہت بچپن گزرا, بہت زیادہ بچپن کے دن گزرے, بہت چھوٹی عمر گزری کزنس کے ساتھ کھیلتے ہوئے. ایک دن میں وہاں چلی گئی اور میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے وہاں پہ, مجھے جانا ہے وہاں پر. اور جب میں وہاں گئی تو وہ گھر چھوٹا لگنے لگا. وہ گھر اتنا پرانا تھا, دل کر رہا تھا اس کے ایک ایک کمرے میں جاؤں. وہ جو صحن کے ارد گرد چھوٹی سی ایک نالی تھی جہاں میں کشتیاں چلایا کرتی تھی, وہاں جاؤں, مگر وہاں افسوس کے وہاں تالا تھا اور وہ کسی نے اب گودام بنا دیا تھا کوئی چیزوں کا, لہٰذا میں اندر نہیں جا سکی. دروازے پہ تھی, گیٹ پہ. لیکن عجیب سے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت تھی جو میں بیان سے باہر ہے. اس کے بعد میں اپنے ایک اور پرانے محلے گئی. دراصل ہمیں بچپن میں ہم لوگ بہنیں تھیں نا, 4 بہنیں تھیں, تو ہماری امی گھر میں میل سروینٹ نہیں رکھتی تھیں. ہمیشہ ہمارے گھر میں وہ ٹرانسجینڈر ہوا کرتے تھے, اور اس میں سے ایک تھے جن کا نام تھا تمنا, اور انہوں نے ہمیں ماں بن کے پالا. یعنی میں چھوٹی سی تھی تو میں ان کی گود میں چھپ جایا کرتی تھی, اور وہ امی کو کہتی تھی کہ بھابھی جی مانو کوئی نہیں ہے, مانو ستی ہوئی ہے اور آج اسکول نہیں جائے گی. اور میرے بھائی کو بھی ہومی, میرے بھائی کا نام ہمایوں ہے, ان کو ہومی کہتے تھے. ہومی مانو کوئی نہیں ہے, ہومی مانو نے اسکول نہیں جانا. اور ہم دونوں ان کی چادر میں چھپ جاتے تھے. انہوں نے ہمیں بہت پیار سے سنبھالا. آج تک میں ان سے ماما تمنا کے نام سے میں نے نمبر سیو کیا ہوا ہے, اور ان سے میں اسی طرح بات کرتی جیسے وہ میری ماں ہے, کہ انہوں نے ہمیں بہت پالا, پیار کیا. ان سے ملنے گئی, ان کی بھی سٹوری مزیدار ہے. ان کو ان کی جہاں وہ رہتے تھے ان کی مالکن جو ہے وہ لے گئی امریکہ اپنے ساتھ, اور وہاں انہوں نے تقریباً کوئی 5 سال گزارے, اور وہاں سے وہ بہت سارے ڈالر کما کے آئے. جب یہاں آئے انہوں نے آ کے گھر بنایا, سستے زمانے تھے, گھر بنایا, پلاٹ لیا, اور اب ایک بہت خوبصورت گھر میں رہتے ہیں. اور ان کے پاس بہت خوبصورت چیزیں ہیں, بڑی پیاری پیاری. انہوں نے, میں ان کے گھر گئی, زارا کو بھی لے کے گئی, انہوں نے ہمیں پیسے بھی دیے, پکو زارا کو اور اسد کو سلامی بھی دی. اس کے بعد انہوں نے زارا کو گفٹ بھی دیا, مجھے بھی دیا. میں نے کہا ماں یہ مجھے دے دے. پھر ایک بہت پیاری ساڑی دی انہوں نے مجھے, بہت خوبصورت وائٹ ساڑی جس پہ شیڈو ورک ہوا ہے, پتہ نہیں 30-35 سال پرانی. ان کی کوئی انڈین فرینڈ تھی, اس نے دی تھی. تو یہ جو نوسٹیلجیا ہوتا ہے نا, یہ جو یادیں ہوتی ہیں, یہ ویسے انسان کو اگر بیمار کر دیں, اگر وہ گہرائی میں سوچے تو. میرے میں کچھ ایسا میرا مزاج ہے کہ میں اپنے لیے تھوڑی سی پریشان ہوں. یہ جو کام ہے نا میرا, اس سے بہت میری بچت ہو جاتی ہے. میں کام پہ چلی جاتی ہوں, لوگوں سے ملتی ہوں, کام کرتی ہوں, تو میں ان چیزوں سے تھوڑا سا اوے ہو جاتی ہوں. کیونکہ میری یہ جو یادوں والا معاملہ ہے نا, یہ بہت خوفناک ہے. اور اگر میں کام نہ کروں, اور اگر میں گھر میں بیٹھوں اور میں صرف بیٹھ کے ان صرف یادوں کو یاد کروں, تو میرے خیال میں میرا دماغ کو کچھ ہو جائے گا اور مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. یادیں جو ہے نا, یہ آپ کو کھا جاتی ہیں. اور پیچھے ماضی, پاسٹ جو ہے نا, میری نانی والی بات, میں ماضی چ رہنی ہاں تو میں بھی ہوں ماضی چ رہنی ہاں. میں بھی پاسٹ میں رہتی ہوں. بہت سی چیزیں ہیں جو میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں, یاد کرتی رہتی ہوں. ابا کے گھر میں پھرتی رہتی ہوں, امی کے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد آتی ہیں, ڈیکوریشن پیسز یاد آتے ہیں, امی کے گھر کے برتن بھی یاد آتے ہیں. کیسی بات ہے. امی گجریلا بناتی تھی نا سردیوں میں, تو رات کو ایک اس کو کہتے تھے, اس کا تھالی, جو تانبے کی پلیٹ ہوتی تھی,
کناروں والی ایسے کر کے اس زمانے میں ملا کرتی، اس کو کہتے تھے تھالی، تھالیوں میں زردہ ڈال کے، اور فریج تو ہوتے نہیں تھے، اور وہ ایک کمرے میں رکھ دیتی تھی ایسے، کوئی کیڑا بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی مچھر بھی نہیں ہوتا تھا، پولوشن ہی نہیں تھی، نہ اچھی زندگی ہوا کرتی تھی، اور وہ کمرے میں رکھ دیا کرتی تھی اوپر پتلی سی ایک نیٹ ڈال کے، اور صبح وہ جمع ہوتا تھا گجریلا، مجھے یاد ہے، اور ہم صبح اٹھ کے کھاتے تھے، مہندی لگاتے تھے رات کو، نیلم باجی مہندی لگایا کرتی تھی، اور وہ صبح مجھے آج بھی یاد ہے کہ صبح صبح ایک خوشی ہوتی تھی کہ مہندی جو ہے وہ رنگ لائی ہے یا نہیں لائی۔ یہ باتیں بہت باریک ہیں اور بہت پینفل ہیں اگر یاد کی جائیں تو۔ آپ لوگوں سے کرتی ہوں کہ آپ لوگ سنتے ہیں میری باتیں؟ میرے خیال میں اور تو کوئی بھی نہیں سنے گا، لوگ بور ہو جائیں گے کہ یہ کس قسم کی بور باتیں کر رہی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ میری یہ باتیں سنتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے اور کہیں نہ کہیں ریلیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر چلے پھر اب لائٹ بات کرتے ہیں کوئی۔ لو بھائی، جو میں گئی نا جب یہ اتوار بازار، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے کتنی پیاری پیاری انگوٹھیاں خریدی ہیں۔ ایک تو میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں نے فوراً ہی پہن لی۔ یہ دیکھیں، نظر آ رہی؟ یہ دیکھیں، یہ شیمپین کا نگ ہے، اتنا حسین، 400 روپے میں، 400 روپے میں، اور میں نے پتہ نہیں 5 6 7 انگوٹھیاں لی ہیں۔ کہاں رکھی ہیں؟ پتہ نہیں کہاں رکھی ہیں، دیکھو کہاں رکھی ہیں۔ السلام علیکم، صبح بخیر، کیا حال ہے آپ کا؟ رات کو بہت لیٹ شوٹ ختم ہوا، لیٹ سوئی، اور پھر اٹھی، پھر سوئی، پھر اٹھی، پھر سوئی، آنکھ نہیں کھل رہی تھی، آج دل نہیں کر رہا تھا جانے کو۔ جیسے بچے نہیں ہوتے، چھٹیاں جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو دیر ہو جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری چھٹی ہو گئی۔ اس طرح میں بھی یہی کہتی رہتی ہوں، ہائے چھٹی ہو جائے، چھٹی ہو جائے، چھٹی ہو جائے، لیکن چھٹی نہیں ہوتی۔ لیکن پھر سوچتی ہوں کام تو بھائی اپنا ہی ہے، کرنا ہی پڑے گا، تو پھر چلے ہی جاؤ۔ تو ابھی بس میں جانے والی ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ نے میری امی اور خالہ کی یادوں کو میرے ساتھ یاد کیا اور آپ لوگ خوش ہوئے۔ وہ تو بہت سی ویڈیوز ہیں جو میں نے امی کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کو ساری تو نہیں بھیج سکتی نا، ساری تو نہیں دکھا سکتی، لیکن آپ کو پتہ چل گیا امی اور خالہ دونوں بہت ہی کیوٹ تھیں، بہت ہی پیاری تھیں، دونوں بہنوں کی بہت دوستی تھی، اور میری جو امی تھی وہ صرف نخرے والی تھی، خالہ ان پہ جان دیتی تھی، خالہ کو بیچاری پیچھے 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 پھرتی، میری بہن میری باجی، میری بہن میری باجی، میری بہن میری باجی، اور امی ذرا مغرور تھی تھوڑی سی، تو ہماری خالہ کے ساتھ ہماری بہت دوستی تھی، کپڑوں کی، جولریوں کی، بہت زیادہ، بہت پیار تھا ہمارا۔ تو آخری بار میں نے ان کے بال کاٹے تھے، اور جب میں آخری بار ان سے ملنے گئی، جب میں نے ان کو یہ بھی کہا آپ گانا گایا بھی نہ جاؤ چھوڑ کر، اس کے 1 ہفتے بعد وہ چلی گئی۔ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 1 ہفتے بعد چلی جائے گی، اور میں نے پلان کیا کہ میں ان سے جا کے ملوں گی، تو اسی رات خبر آ گئی کہ وہ چلی گئی ہے، اور میرا نام لے رہی تھی، بلا رہی تھی مجھے۔ بس چلے جاتے ہیں جانے والے، لیکن لوگ کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ غم دور کم ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں سمجھتی ہوں۔ جیسے ایج کی بات ہے، جس ایج میں ہوں، اس ایج میں اپنے جو گئے ہوئے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں۔ سنبل باجی بہت یاد آتی ہیں، سنبل باجی کے ساتھ میرا بہت وقت گزرا ہے، بہت زیادہ۔ کراچی میں ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے دونوں، اور وہ میرا بہت فکر کرتی تھی۔ کرونا کے دنوں میں ان کو میری فکر ہوتی تھی، ان کو میری فکر ہوتی تھی کہ یہ باہر جاتی ہے، یہ پھرتی رہتی ہے، مجھے کبھی کہتی تھی پیاز کھاؤ، کبھی کہتی تھی ماسک لگا، کبھی کہتی تھی آواز نہیں آتی۔ بہت معصوم تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جان لیوا بیماری ان کی جان ہی لے جائے گی۔ ہر پل یاد آتی ہیں، ہر لمحہ ان کے بغیر عجیب سا لگتا ہے، یقین نہیں آتا کہ کیا وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ میرے پیرنٹس کو یاد کرنے کا زیادہ شاید یہ وجہ بھی ہے کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، جب جتنی میری عمر ہے کافی زیادہ ہے، میرے خیال میں اپنی زندگی میں 5 یا 6 سال ان سے دور رہی ہوں، اس سے زیادہ میں ان سے دور رہی نہیں ہوں، کیونکہ
جب میری شادی ہوئی ہے تو میں آرمی میں تھی، تو چلے گئے تھے ہم لوگ پوسٹنگس کے لیے باہر میرے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن پھر اس کے بعد میں امی ابا جو ہیں وہ اکیلے تھے، تو سب سے چھوٹی ہوں نا میں، تو پھر ہم جب واپس آئے تو امی ابا ہمارے ساتھ آ گئے. یہ تقریباً میں 5 یا 6 سال ان سے دور رہی ہوں گی اپنی زندگی میں. میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہوں اور آخری وقت تک میں ان کے ساتھ رہی ہوں. اس لیے میرا گھر سونا ہوا، میرے گھر کے کمرے خالی ہوئے، میرے گھر کی رونقیں گئیں. امی ابا ہوتے تھے، پہلے ابا ہوتے تھے، ابا اٹھتے تھے، اٹھ کے سب سے پہلے وہ اخبار پڑھتے تھے. ٹی وی لاؤنج اخباروں سے بھرا ہوتا تھا، اور ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت اخبار آتے تھے. پھر ان کو کھانے کا بہت شوق تھا، ہر وقت کہتے ہیں اج اسی کی پکانا ہے، اج اسی کی پکانا ہے. تو وہ پھر کھانے کا شوق. پھر امی جو تھیں ان کو ابا کی فکر، ابا کے کھانے کی فکر. اور ہمارے گھر میں ہر وقت کچن میں ہوتا تھا کہ آج پکے گا کیا. ہمارے ابا گوشت کھاتے تھے، گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے. اس زمانے میں گوشت بھی سستا ہوتا تھا. اب تو گوشت کھانا بندہ سوچتا ہی رہتا ہے، اچھا ہفتے میں 1 دن پکائیں کہ 2 دن پکائیں، اور بوٹیاں گنتے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے گھر میں صرف گوشت پکتا تھا. گوشت میں سبزی ڈال لیں تو ڈال لیں، ورنہ گوشت ابا کھاتے تھے اور گوشت ہی پکتا تھا، اور گوشت کی ہی ساری باتیں ہوتی تھیں. تو وہ شاید ان کا ساتھ، ان کے ساتھ رہنا، اس وجہ سے شاید میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں. اور میں چونکہ میرے گھر میں تھے وہ، میں اسی گھر میں ہوں، اور اب میں امی کے کمرے میں ہوتی ہوں. تو اس لیے وہ سب چیزوں سے آپ نکل نہیں سکتے اتنی آسانی سے. تو خیر، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ بور نہیں ہوئے، آپ لوگ خوش ہوئے میری امی اور خالہ کی ویڈیوز دیکھ کر، اور میری گھریلو ٹائپ باتیں سن کر آپ بور نہیں ہوتے ہیں. بس اپنی انٹرسٹ کی بات ہے. مجھے یہ باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، یہ باتیں کرنا زیادہ اچھی لگتی ہیں، کیونکہ میں اپنی فیملی، اپنے گئے ہوئے رشتہ داروں کو بہت یاد کرتی ہوں، اور میں بہت مس کرتی ہوں. میری یادیں جو ہیں وہ دماغ میں گھسی رہتی ہیں. اس لیے میں اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو بہت مصروف رکھتی ہوں، کیونکہ اگر میں مصروف نہیں رکھتی تو پھر میں ان یادوں میں کھو جاتی ہوں، جو کہ شاید صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نکلے آپ ان چیزوں سے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے ان سے نکلنا. شاید کچھ لوگ میری بات کو ریلیٹ کر رہے ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بھی میری باتیں سنتی ہیں. حالانکہ میں تو کافی بڑی بڑی باتیں کرتی ہوں، مطلب میچور باتیں، بڑی باتیں، بڑی باتیں. آپ لوگوں کی بچوں کے انٹرسٹ کی بات کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شاید بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان، جیسے بچے بھی ہیں، بڑی بھی خواتین ہیں، بڑے بھی لوگ ہیں، شاید مرد بھی کچھ سنتے ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں. رشتے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ماں باپ، بہن بھائی، یہ بہت ضروری رشتے ہیں. اس کے بعد خالہ، پھپھو، یہ بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ زارا سے کہتی ہوں کہ آپ خالاؤں سے تھوڑی بہت بات کیا کرو، پھپھو سے ایک آدھ میسج کر لیا کرو. بیٹا، جو اپنے رشتے ہوتے ہیں نا، ان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگ مس کرتی ہیں نا، وہ لوگ کہتی ہیں زارا کہاں ہے، بات نہیں کرتی ہے، کدھر چلی گئی، ہم سے بات کرے نا. تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بزی ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتی ہوں کہ زارا ان سے بات کرتی رہے. کیونکہ بیٹا یہ والا نہیں، مجھے جیم دے دو کہ زارا ان سے بات کرتی رہے، کیونکہ زارا کو وہ مس کرتے ہیں. چھوٹی سی بات کرنے سے بھی خوش ہو جاتے ہیں لوگ. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ لوگ خوش ہو جائیں. مجھے پنکھا آہستہ کر دیں. آج ناشتے میں کھانے لگی ہوں پینٹ بٹر سینڈوچ. آپ کو پتہ ہے پینٹ بٹر کیا ہوتا ہے؟ پینٹ بٹر بہت مزے کی چیز ہوتی ہے. مونگ پھلی کا بٹر یہ ملتا ہے بازار میں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ لوگ کھاتے ہی ہوں گے شوق سے. تو ہاں بس ٹھیک ہے، پینٹ بٹر سینڈوچ کھاؤں گی، ساتھ میں چائے پیوں گی، کیونکہ گاڑی آنے والی ہے. باقی باتیں ابھی تھوڑی دیر میں کرتی ہوں. ابھی فکر نہ کریں، بات ختم نہیں ہوئی، پکچر ابھی باقی ہے. ناشتہ کر لو پھر بات کرتے ہیں. ہاں جی، ناشتہ ہو گیا.
بس اتنا سا ناشتہ کرنا ہوتا ہے مجھے اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے۔ تو میں بات کر رہی تھی یادوں کی۔ ایک دن مجھے اتنا عجیب سا ہو رہا تھا کچھ دنوں سے بہت، تو میں اپنی دادی کے گھر چلی گئی۔ میری دادی کا گھر کرشن نگر میں تھا، اور وہ پارٹیشن کے بعد میرے ابا اور بہت بڑے رائٹر ہیں ممتاز مفتی، ان دونوں نے وہ گھر لیا تھا، اور میرے ابا کو پھر الاٹ ہوا تھا۔ اس گھر میں بہت سی یادیں تھیں، عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی کہ مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ وہاں میرے چچا رہتے تھے بہت سال، پھر وہ چچا فوت ہو گئے۔ وہ گھر پھر ظاہر ہے کہ وہ عجیب واقعہ ہوا کہ وہ جب میرے دادا وہاں تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں ان باتوں سے، میں کیے جا رہی ہوں ایسے ہی، چلے سن لیں، کوئی بات نہیں۔ تو میرے دادا تھے نا بڑے معصوم سیدھے سادے آدمی تھے۔ جب پارٹیشن کے بعد سب لوگ ادھر ادھر سے رولے کھلے آئے، تو ان کی ایک کزن سسٹر تھیں جو آئیں، انہوں نے کہا کہ ہائے بھائی میرے بچے بھی یہ ہو گئے وہ ہو گیا، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ میرے دادا نے ان کو رکھ لیا۔ ہوتے 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 جیسے کہ ہوتا ہے دنیا میں، انہوں نے قبضہ ہی کر لیا، اور انہوں نے گھر کے بیچ میں جو ان کا صحن تھا اس میں اتنی بڑی دیوار ڈال لی، اور وہ اس سائڈ انہوں نے خود لے لی، اس سائڈ دادا کو دی تھی۔ وہ معصوم تھے، میرے ابا درویش ٹائپ آدمی تھے، ملنگ ٹائپ آدمی تھے، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر ور کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ میرے ابا کا کراچی میں رام سوامی میں فلیٹ تھا، اپارٹمنٹ، جہاں سمل باجی اور نیلم باجی ہوتی تھیں، میں تو پیدا نہیں ہوئی تھی تب۔ تو ابا جب پاکستان لاہور جب شفٹ ہوئے تو میرے خالو کو دے آئے اور کہنے لگے یہ تم لے لو، جیسے کوئی کپڑے نہیں ہوتے کہ شرٹ تم لے لو، نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب نہ کوئی لین نہ کوئی دین، دے دیا۔ تو اس طرح کے معصوم لوگ اس وقت ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے دادا نے بھی وہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم مادر لے لو، اور میرے ابا نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میرے ابا کے ایک ہی بھائی تھے جو جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور ایک بہن تھی جو ہماری پیاری پھپھو پروین عاطف، جو بہت بڑی رائٹر تھیں۔ وہ بھی ایسی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرنا ہے اس چیز کا۔ اینی وے، تو وہاں بہت بچپن گزرا، بہت زیادہ بچپن کے دن گزرے، بہت چھوٹی عمر گزری کزنس کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ ایک دن میں وہاں چلی گئی اور میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے وہاں پہ، مجھے جانا ہے وہاں پر۔ اور جب میں وہاں گئی تو وہ گھر چھوٹا لگنے لگا، وہ گھر اتنا پرانا تھا، دل کر رہا تھا اس کے ایک ایک کمرے میں جاؤں۔ وہ جو صحن کے ارد گرد چھوٹی سی ایک نالی تھی جہاں میں کشتیاں چلایا کرتی تھی، وہاں جاؤں، مگر وہاں افسوس کہ وہاں تالا تھا، اور وہ کسی نے اب گودام بنا دیا تھا کوئی چیزوں کا، لہٰذا میں اندر نہیں جا سکی۔ دروازے پہ تھی، گیٹ پہ، لیکن عجیب سے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت تھی جو میں بیان سے باہر ہے۔ اس کے بعد میں اپنے ایک اور پرانے محلے گئی۔ دراصل ہمیں بچپن میں ہم لوگ بہنیں تھیں نا، 4 بہنیں تھیں، تو ہماری امی گھر میں میل سروینٹ نہیں رکھتی تھیں، ہمیشہ ہمارے گھر میں وہ ٹرانسجینڈر ہوا کرتے تھے، اور اس میں سے ایک تھے جن کا نام تھا تمنا، اور انہوں نے ہمیں ماں بن کے پالا۔ یعنی میں چھوٹی سی تھی تو میں ان کی گود میں چھپ جایا کرتی تھی، اور وہ امی کو کہتی تھی کہ بھابھی جی مانو کوئی نہیں ہے، مانو ستی ہوئی ہے اور آج اسکول نہیں جائے گی۔ اور میرے بھائی کو بھی، ہومی، میرے بھائی کا نام ہمایوں ہے، ان کو ہومی کہتے تھے، ہومی مانو کوئی نہیں ہے، ہومی مانو نے اسکول نہیں جانا، اور ہم دونوں ان کی چادر میں چھپ جاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت پیار سے سنبھالا، آج تک میں ان سے ماما تمنا کے نام سے میں نے نمبر سیو کیا ہوا ہے، اور ان سے میں اسی طرح بات کرتی ہوں جیسے وہ میری ماں ہے، کہ انہوں نے ہمیں بہت پالا پیار کیا۔ ان سے ملنے گئی، ان کی بھی سٹوری مزیدار ہے۔ ان کو ان کی جہاں وہ رہتے تھے ان کی مالکن جو ہے وہ لے گئی امریکہ اپنے ساتھ، اور وہاں بھی انہوں نے تقریباً کوئی 5 سال گزارے، اور وہاں سے وہ بہت سارے ڈالر کما کے آئے۔ جب وہ یہاں آئے انہوں نے آ کے گھر بنایا، سستے زمانے تھے، گھر بنایا، پلاٹ لیا، اور اب ایک بہت خوبصورت گھر میں رہتے ہیں، اور ان کے پاس بہت خوبصورت چیزیں ہیں، بڑی پیاری پیاری۔ انہوں نے، میں ان کے گھر گئی، زارا کو بھی لے کے گئی، انہوں نے ہمیں پیسے بھی دیے، پکو زارا کو اور اسد کو سلامی بھی دی، اس کے بعد انہوں نے زارا کو گفٹ بھی دیا، مجھے بھی دیا۔ میں نے کہا ماں یہ مجھے دے دے۔ پھر ایک بہت پیاری ساڑی دی انہوں نے مجھے، بہت خوبصورت وائٹ ساڑی،
جس پہ شیڈو ورک ہوا ہے، پتہ نہیں 30-35 سال پرانی، ان کی کوئی انڈین فرینڈ تھی، اس نے دی تھی۔ تو یہ جو نوسٹیلجیا ہوتا ہے نا، یہ جو یادیں ہوتی ہیں، یہ بس انسان کو اگر بیمار کر دیں، اگر وہ گہرائی میں سوچے تو۔ میرے میں کچھ ایسا میرا مزاج ہے کہ میں اپنے لیے تھوڑی سی پریشان ہوں۔ یہ جو کام ہے نا میرا، اس سے بہت میری بچت ہو جاتی ہے۔ میں کام پہ چلی جاتی ہوں، لوگوں سے ملتی ہوں، کام کرتی ہوں، تو میں ان چیزوں سے تھوڑا سا اوے ہو جاتی ہوں، کیونکہ میری یہ جو یادوں والا معاملہ ہے نا، یہ بہت خوفناک ہے۔ اور اگر میں کام نہ کروں، اور اگر میں گھر میں بیٹھوں اور میں صرف بیٹھ کے ان صرف یادوں کو یاد کروں، تو میرے خیال میں میرا دماغ کو کچھ ہو جائے گا اور مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، یادیں جو ہے نا، یہ آپ کو کھا جاتی ہیں۔ اور پیچھے ماضی، پاسٹ جو ہے نا، میری نانی والی بات، میں ماضی چ رہنی ہاں، تو میں بھی ہوں ماضی چ رہنی ہاں، میں بھی پاسٹ میں رہتی ہوں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں، یاد کرتی رہتی ہوں۔ ابا کے گھر میں پھرتی رہتی ہوں، امی کے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد آتی ہیں، ڈیکوریشن پیسز یاد آتے ہیں، امی کے گھر کے برتن بھی یاد آتے ہیں۔ کیسی بات ہے، امی گجریلا بناتی تھی نا سردیوں میں، تو رات کو ایک اس کو کہتے تھے، اس کا تھالی، جو تانبے کی پلیٹ ہوتی تھی کناروں والی ایسے کر کے، اس زمانے میں ملا کرتے، اس کو کہتے تھے تھالی۔ تھالیوں میں زردہ ڈال کے، اور فریج تو ہوتے نہیں تھے، اور وہ ایک کمرے میں رکھ دیتی تھی ایسے، کوئی کیڑا بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی مچھر بھی نہیں ہوتا تھا، پولوشن ہی نہیں تھی، نہ اچھی زندگی ہوا کرتی تھی، اور وہ کمرے میں رکھ دیا کرتی تھی اوپر پتلی سی ایک نیٹ ڈال کے، اور صبح وہ جمع ہوتا تھا گجریلا، مجھے یاد ہے، اور ہم صبح اٹھ کے کھاتے تھے۔ مہندی لگاتے تھے رات کو، نیلم باجی مہندی لگایا کرتی تھی، اور وہ صبح، مجھے آج بھی یاد ہے کہ صبح صبح ایک خوشی ہوتی تھی کہ مہندی جو ہے وہ رنگ لائی ہے یا نہیں لائی۔ یہ باتیں بہت باریک ہیں اور بہت پینفل ہیں اگر یاد کی جائیں تو۔ آپ لوگوں سے کرتی ہوں کہ آپ لوگ سنتے ہیں میری باتیں؟ میرے خیال میں اور تو کوئی بھی نہیں سنے گا، لوگ بور ہو جائیں گے کہ یہ کس قسم کی بور باتیں کر رہی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ میری یہ باتیں سنتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ریلیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر چلے، پھر اب لائٹ بات کرتے ہیں کوئی۔ لو بھائی، جو میں گئی نا جب یہ اتوار بازار، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے کتنی پیاری پیاری انگوٹھیاں خریدی ہیں۔ ایک تو میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں نے فوراً ہی پہن لی۔ یہ دیکھیں، نظر آ رہی؟ یہ دیکھیں، یہ شیمپین کا نگ ہے، اتنا حسین، 400 روپے میں، 400 روپے میں، اور میں نے پتہ نہیں 5 6 7 انگوٹھیاں لی ہیں۔ کہاں رکھی ہیں؟ پتہ نہیں کہاں رکھی ہیں، دیکھو وہاں رکھی ہیں۔